اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے، اللہ قبول فرما۔ رج سے بعض مفسرین کے نزدیک نامہ پارہ سورہ اعراف ہی چل رہی ہے۔ رج سے بعض مفسرین کے نزدیک طاعون مراد ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں یہ لفظ طاعون پر اطلاق کیا گیا، لیکن اکثر مفسرین ان آیات کو پچھلی آیت ہی کا بیان قرار دیتا ہے۔ موضوع قرآن میں ہے کہ یہ سب بلائیں ان پر آئی ایک ایک ہفتہ، یعنی کہ بنی اسرائیل پر ایک ایک ہفتہ کے فرق سے۔ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہا تھا کہ اللہ تم پر یہ بلا بھیجے گا، وہی بلا آتی، پھر مضطر ہوتے، مطلب کہ بے قرار ہوتے، مضطر ہوتے، حضرت موسیٰ کی خوشامد کرتے، ان کی دعا سے دفع ہوتی، پھر منکر ہو جاتے۔ آخر کر وبا پڑی، نصف سب یعنی آدھی رات کو، نصف سب کو، سارے شہر میں ہر شخص کا پہلا بیٹا مر گیا۔ وہ لگے مردوں کے غم میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر شہر سے نکل گئے۔ پھر کئی روز کے بعد فرعون پیچھے لگا، دریائے کلزم پر جا پکڑا، وہاں یہ قوم سلامت گزر گئی اور فرعون ساری فوج سمیت غرق ہوا۔ یعنی بنی اسرائیل کو اکثر مفسرین کے نزدیک اس زمین سے مراد ملک شام ہے، جس میں حق تعالیٰ نے بہت سے ظاہری و باطنی برکات ودیت کی ہیں۔ ظاہری تو یہ ہے کہ نہایت سرسبز شاداب سیر حاصل خوش منظر اور زرخیز ملک ہے۔ آپ باطنی سے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا مسکن، یعنی مسکن مانے رہنے کی جگہ، مدفن مانے قبر، جہاں دفن ہوئے، بنایا گیا۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ایک عرصہ تک صحرائے طیہ میں، طیہ ایک جگہ ہے صحرا کی، طیہ میں سرگردان پریشان حال پھرتے رہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ بعد حضرت یوسف کے ساتھ ہو کر عمالقہ سے جہاد کیا اور اپنے آبائی وطن ملک شام کے وارث بنے۔ بعض مفسرین نے اس زمین سے مصر مراد لیا، یعنی فرعونیوں کو غرق کر کے ہم نے بنی اسرائیل کو مصر کی دولت کا وارث بنا دیا کہ آزادی کے ساتھ اس سے متمتع ہو، یعنی فائدہ اٹھائے۔ کما قال تعالیٰ دخان رکو ایک کا تھوڑا آیا، القصص رکو ایک۔ اس تقدیر پر مصر کے ظاہری برکات تو ظاہر ہے، باطنی اس حیثیت سے ہوں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہی مدفون ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے لے کر بڑی عمر تک طویل مدت اسی ملک میں گزاری۔ امام باغوی رحمۃ اللہ نے مفسرین کے دونوں قول جمع کر کے اس جگہ مصر و شام دونوں کا ارادہ کیا۔ واللہ علم، یعنی بنی اسرائیل نے جب فرعونیوں کی سخت تباہ کن شدائد پر صبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے موافق خدا سے استنات مانے گریو جاری، اللہ سے فریاد استنات کی اور پیغمبر خدا کا ساتھ دیا، تو خدا نے جو نیک وعدہ ان سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ فرعون اور اس کی قوم نے اپنے اپنے کبر و نبوت کے اظہار کے لیے جو ڈھونگ بنا رکھا تھا وہ سب تباہ برباد ہو گیا، ان کی اونچی اونچی عمارتیں تہبالہ کر دی گئی۔ سچ ہے، بعض نے کہا کہ یہ قبیلہ لخم کے لوگ تھے، اور بعض نے کنعانی عمالقہ کے اس کا مصداق قرار دیا، کہتے ہیں کہ ان کی بت گائے کی شکل پر تھے۔ واللہ علم، یعنی حق تعالیٰ کی عظمت، شان اور تجزیہ و تقدیس سے تم بالکل جاہل معلوم ہوتے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ مدت دراز تک مصری بت پرستوں کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کا میلان بار بار اسی طرح کے افعال مطلب وہی کام افعال کو و رسوم شرکیہ کی طرف ہوتا تھا۔ یہ بیہودہ جاہلانہ درخواست تھی،
مصر کے آب و ہوا وہاں کے بت پرستوں کی صحبت کے تاثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ جاہل آدمی نرے بے صورت معبود کی عبادت سے تسکین نہیں پاتا جب تک کہ سامنے ایک صورت نہ ہو۔ وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صورت پوجتی تھی، ان کو بھی یہ ہوس آئی، آخر سونے کا بچڑا بنا پوجا۔ یعنی ان کا بت پرستی کا مذہب میرے اور اہل حق کے ہاتھوں سے آئندہ تباہ ہونے والا۔ سو جو کچھ سوانگ یہ اب تک بتاتے رہے ہیں وہ محض باطل، غلط، بیکارہ، بے حقیقت ہے۔ یعنی خدا کی انعامات عظیمہ کی شکر گزاری، حق شناسی کیا یہی ہو سکتی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کر کے اللہ سے بغاوت کی جائے؟ پھر بڑی شرم کا مقام ہے کہ جس مخلوق کو خدا نے سارے جہاں پر فضیلت دی، سبحان اللہ، وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے سربہ سجود ہو جائے۔ کیا یہ مفضول افضل کا معبود بن سکتا ہے؟ اس کی تفسیر پارہ الف لام کی ربع کے بعد ملاحظہ کی جائے، یہاں اتنے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں الف لام میں ربع تک کے بعد ملاحظہ کی جائے، یہ مضمون وہاں گزر چکا۔ یعنی جس خدا نے ابھی ابھی تم پر ایسا عظیم الشان احسان فرمایا، کیا اسے چھوڑ کر لکڑیوں اور پتھروں کے سامنے جھکتے ہو؟ اللہ ایمان پر رکھے۔ جب بنی اسرائیل کو طرح طرح کی پریشانیوں سے اطمینان نصیب ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمارے لیے کوئی آسمانی شریعت لائیے جس پر ہم دل جمعی کے ساتھ عمل کر کے دکھلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا معروضہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے ان سے کم از کم 30 دن اور زائد از زائد 40 دن کا وعدہ فرمایا کہ جب اتنی مدت تم پر پیر در پیر روزے رکھو گے اور کوہ طور پر متقف مانے اعتکاف متقف رہو گے تو تم کو تورات شریف عنایت کی جائے گی۔ دو مدتیں کم اور زیادہ ٹھہرانے کا شاید یہ مطلب تھا کہ اگر اثناء ریاضت میں وظائف عبودیت اور آداب تقرب ادا کرنے کے اعتبار سے کسی قسم کی کوتاہی اور تقصیر ظاہر نہ کی تو نوافل مدتیں 30 دن کافی ہوں گے، ورنہ اکثر اجلین 40 روز پورے کرنے پڑیں گے، یا شروع سے 30 دن ضرور لازمی میعاد کے طور پر ہوں اور 40 دن پورے کرنا اختیاری و استحبابی حیثیت سے اصل میعاد کی تکمیل و تتمیم کے طور پر رکھے گئے ہوں گے، جیسے صہیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی دیتے وقت فرمایا تھا۔ القصص رکوع 3۔ ہمارے زمانہ کے بعد مصنفین نے یہ کہا کہ اصلی میعاد 40 ہی دن کی تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں مذکور ہوا، اور یہاں بھی میقات بہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس 40 دن کے بیان کا ایک پیرایہ ہے کہ ہم نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا جس تتمہ 10 دن اور تھے تاکہ ارشاد ہو جائے کہ ایک مہینہ سالم ذی القعدہ پورا کر کے دوسرے مہینہ ذی الحجہ میں سے 10 دن اور بڑھائے گئے۔ اس طرح یکم ذی القعدہ سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ کو چلہ پورا ہوا، جیسا کہ اکثر سلف کے منقول ہے۔ واللہ علم۔ موضوع قرآن میں ہے کہ حق تعالیٰ نے وعدہ دیا حضرت موسیٰ کو کہ پہاڑ پر 30 رات خلوت کرو، یا خلوت مانے اکیلے اللہ کی یاد میں، کہ تمہاری قوم کو تورات دوں۔ اس مدت میں انہوں نے ایک دن مسواک کی، فرشتوں کو ان کی منہ کی بو سے خوشی تھی، وہ جاتی رہی، اس کے بدلے 10 رات اور بڑھا کر مدت پوری کی۔ یعنی میری غیبت میں میرے حصہ کا کام بھی تم ہی کرو۔ گویا حکومت و ریاست کے جو اختیارات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھے وہ ہارون علیہ السلام کو تفویض کر دیے گئے، اور چونکہ بنی اسرائیل کی تلون مزاجی اور سست اعتقادی کا پورا تجربہ رکھتے تھے، اس لیے بڑی تصریح و تاکید سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکھتے ہوئے کوہ طور پر ہارون علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ اگر میرے پیچھے یہ لوگ کچھ گڑبڑ مچائے تو تم اصلاح کرنا اور میرے طریق کا کار بند رہنا، مفسدہ پر دازوں کی راہ پر مت چلنا۔ خدا کی معصیت کی کہ موسیٰ علیہ السلام وصیت کر کے ادھر گئے، ادھر بنی اسرائیل نے گوشالہ پرستی شروع کر دی، مگر حضرت ہارون نے موجودہ
بابل نواسیوں کی الرغم کہہ کر ان کی گمراہی اور اپنی بیزاری کا صاف صاف اعلان کر دیا، اور وصیت موسوی کے موافق اصلاحات کی امکانی کوشش کی۔ 40 دن کی میعاد پوری ہو چکنے پر حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی مخصوص و ممتاز رنگ میں صرف مکالمت بخشا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو بلاواسطہ کلام الہی سننے کی لذت بے پایا حاصل ہوئی تو کما اشتیاق سے متکلم کے دیدار کی آرزو کرنے لگے، یعنی اللہ کو دیکھے۔ جب اللہ سے کلام کرے تو اتنی لطف آئے کہ اللہ کو دیکھے کہ خواہش مند ہو گئے، آرزو کرنے لگا، بے ساختہ درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار میرے اور اپنے درمیان سے حجاب مانا اٹھا دیجیے، وجہ انور بے حجاب سامنے کر دیجیے، ایک نظر دیکھ سکوں۔ یعنی دنیا میں کسی مخلوق کا یہ فانی قواعد جل جلال و اکرام لم یزل والیزال کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں کسی کو موت سے پہلے دیدار خداوندی کا شرف حاصل ہونا شرعاً ممتنع ہے، گو عقلاً ممکن ہو، کیونکہ اگر امکان عقلی بھی نہ مانا جائے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نسبت یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ ایک محض عقلی کی درخواست کرتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ رویت باری دنیا میں عقلاً ممکن شرعاً ممتنع وقوع ہے، اور آخرت میں اس کا وقوع نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت شب معراج میں وہ اختلافی مسئلہ جس کا ذکر انشاءاللہ سورہ نجم میں آئے گا، یعنی تم پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، ہم اپنے جمال مبارک کی ایک ذرا سی جھلک اس پر ڈالتے ہیں۔ اگر پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز اس کو برداشت کر سکی تو ممکن ہے تم کو بھی اس کا تحمل کر دیا جائے، ورنہ سمجھ لیجئے کہ جس چیز کا تحمل پہاڑ سے نہ ہو سکے، کسی انسان کی مادی ترکیب اور جسمانی آنکھیں اسے کیسے برداشت کرتی ہیں؟ اگرچہ قلبی روحانی طاقت کے اعتبار سے زمین آسمان پہاڑ سب چیزوں سے انسان فائق ہو۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جس وحی الہی کے حامل تھے بلکہ دوسرے انسان بھی امانت عظیمہ کے حامل ہے، پہاڑ وغیرہ اس کے اٹھانے پر قادر نہیں۔ سورہ احزاب رکو 9، سورہ حشر رکو 3 تھوڑا آیا ہے اس سب کا۔ تاہم چیز کا تعلق ظاہری آنکھوں یا بدن کی مادی قوت سے ہو، اس میں انسان دوسری عظیم خلقت چیزوں سے بہت کمزور واقع ہے۔ سورہ مومنون رکو 6، سورہ نساء رکو 5۔ اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کو انسانی وجود کی اسی کمزوری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ حق تعالیٰ کی تجلیات بہت طرح کی ہیں، اور خدا کا ارادی فعل ہے کہ جس چیز پر جس طرح چاہے تجلی فرمائے۔ پہاڑ پر تجلی ہی اس نے پہاڑ کے خاص حصہ کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ محل تجلی سے قریب تھے، ان پر اس قرب محل اور پہاڑ کی ہیبتناک منظر دیکھنے کا یہ اثر ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بلا صبح یوں سمجھ لیجیے کہ بجلی جس چیز پر گرتی ہے اسے جلا کر ایک آن میں کس طرح خاک سیاہ کر دیتی ہے۔ جو لوگ اس مقام کے قریب ہوتے ہیں بسا اوقات انہیں بھی کم و بیش صدمہ پہنچ جاتا ہے، یعنی پاک ہے سے کہ کسی مخلوق کے مشابہ ہو اور یہ فانی آنکھیں اس کے دیدار کا تحمل کر سکے۔ تیری پاکی اور برتری کا اقتضا ہے کہ کسی چیز کی طلب تیری اجازت کے بدون نہ کی جائے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ فتح استحقاق مدون اجازت کی ایک نازیبا درخواست کر گزرا۔ میں اپنے زمانہ کے سب لوگوں سے پہلے تیری عظمت و جلال کا یقین رکھتا ہوں، اور پہلا وہ شخص ہوں جسے ذوقی و عیانی طریق پر منکشف ہوا کہ خداوند قدوس کی رویت دنیا میں ان ظاہر آنکھوں سے واقع نہیں ہو سکتی، یعنی دیدار نہ ہو سکا، نہ صحیح یہ صرف امتیاز کیا تھوڑا ہے کہ ہم نے تجھ کو پیغمبر بنایا اور تورات عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام بلا واسطہ کلام فرمایا۔ سو جس قدر بخشش ہماری طرف سے اسے پلے باندھو اور ان بندوں میں شامل رہو
جنہیں خدا نے شاکرین کے امتیازی لفظ سے ملقب فرمایا۔ اللہ لک الحمد و لک الشکر۔ بعض کہتے ہیں کہ تورات شریف ان تختیوں میں پر لکھی ہوئی تھی، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ تختیاں تورات کے علاوہ تھی، تو جو نزول تورات سے پہلے مرحمت ہوئے، بہرحال دیدار نہ ہو سکنے سے جو شکستگی موسیٰ علیہ السلام کو اس کی تلافی اور جبر مافات کے طور پر الواح عطا کی گئی، جن میں ہر قسم کی نصیحت تمام ضرور احکام کی تفصیل تھی۔ ابن کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قبول فرما، دیگر کی فرق۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔